إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔
بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین نظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں و بہنوں، آج کے اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ ہم 3 چیزوں کو سمجھیں گے، 3 چیزوں پر ڈسکس ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کو جو مروجہ ہمارے ہاں یہ عید کا سلسلہ ہے، اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلی چیز ہے دین اسلام کو، قرآن و سنت کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم پر سمجھنا ہے۔ دوسری چیز، جشن کیا چیز ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، اور جشن کے نام پر جو سلسلہ ہمارے ہاں شروع ہو چکا ہے اسراف اور تبذیر والا، اس کا دین اسلام سے کتنا تعلق ہے۔ اور تیسری چیز ہے اسلام میں بدعت حسنہ کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اسلام میں بدعت حسنہ کا کوئی تصور ہے یا نہیں ہے۔ بس ان 3 چیزوں کو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیں، جب سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے، اس کے بعد اب تک جب ہم اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے ایک طریقہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنے شاگردوں کو، صحابہ کو بیان کیا تھا، انہوں نے اس دین کو کس طرح سمجھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے، اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ، معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کیسے کرتا ہے۔ قرآن مجید بعض جگہ پر اپنے لفظوں کی تفسیر خود بیان کر دیتا ہے، دوسری جگہ پر یہ تفسیر کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ قرآن اپنی تفسیر خود کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ کر رہے ہیں، قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جو ہے وہ سمجھایا ہے، کیونکہ وہ منزل من اللہ، جو تشریح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی، وہ آپ نے اپنے شاگردوں کو سمجھا دی۔ کتاب والحکمہ، وہ کتاب و حکمت، وہ حکمت اور دانائی جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں قرآن سے اور سنت سے صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، صحابہ کے عمل کو دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس کے اوپر کس طرح جو ہے وہ عمل کیا، انہوں نے قرآن کی اس آیت کو کس طرح سمجھا اور کس طرح اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ان اصولوں سے ہٹ کر کوئی بندہ آج کے دور میں اٹھ کر 1500 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد اٹھ کر کہے کہ قرآن مجید کا یہ معنی بنتا ہے، یہ تفسیر بنتی ہے، ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے۔ کیوں رد کریں گے؟ کیونکہ بھائی یہ معنی کیا تجھ اکیلے کو سمجھ آیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کی سمجھ نہیں تھی؟ پھر نبی پاک کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، آخری صحابی، بعض نے لکھا ہے 124 ہجری میں فوت ہوئے، بعض نے لکھا ہے 110 ہجری میں فوت ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد 110 ہجری میں جا کر آخری صحابی فوت ہو رہے ہیں۔ آخر انہوں نے بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری تھی، انہوں نے بھی قرآن کا مفہوم اور معنی اور سمجھا تھا، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے جب تک ان کو 10 آیتوں کی سمجھ نہ آ جاتی، عمل نہ کرنا شروع کر دیتے، وہ تو اگلا سبق ہی نہیں لیتے تھے۔ یہ تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا اور سمجھ کر عمل بھی کر کے دکھایا۔ اگر کوئی بندہ آج اٹھ کر کہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس آیت کا معنی یہ ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے وہ بہتان باندھ رہا ہے جناب رسول اللہ پر، وہ بہتان باندھ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، کہ بھئی یہ بات ان کو سمجھ میں تو نہیں آئی، لہذا مجھے سمجھ آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے
71، عیسائیوں کے 72 اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہودیوں کے 71 فرقے، عیسائیوں کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اور ان 73 فرقوں میں فرمایا ہدایت پر کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد کا طریقہ ہوگا اور جس پر میں محمد کے صحابہ کا طریقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ان 73 میں سے تم دیکھ لینا وہ ہدایت والا ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی جو تشریح کی ہے آپ اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے طریقے پر جو ہوگا نا وہ ہدایت پر ہوگا۔ اور اگر آج کے دور میں کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ اس بات کی سمجھ کسی صحابی کو نہیں آئی تو نعوذ باللہ پھر وہ نبی پاک کی اس بات کا بھی رد کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آپ تو خود فرما رہے ہیں اگر تم نے ہدایت لینی ہو، میری امت کے 73 فرقے ہیں، ان 73 فرقوں میں کون کامیاب ہوگا؟ مان علیہ وصحابی، جس پر میں محمد کا طریقہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، میری مہر لگی ہوگی، اور دوسرا میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ کیونکہ کوئی صحابی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ایک چیز کا علم نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی صحابی جان بوجھ کر قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب ان کو قرآن و سنت کا پتہ چلا تو فوراً ان لوگوں نے رجوع کر لیا، اور قرآن بھی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان والو تم چاہتے ہو نا تم ہدایت پا جاؤ تو صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرز پر زندگی گزارو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو، ان جیسا ایمان لے کر آؤ، تم ہدایت والے ہو۔ اور ہم اللہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی جو ہے وہ راہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم صحابہ کے طریقے پر چلو گے تو تم ہدایت والے ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اور پھر آگے وہ آیت کریمہ جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو بندہ رسول کی مخالفت ہدایت کے واضح ہونے کے باوجود کرتا ہے، پتہ چل گیا قرآن و سنت کا، لیکن اپنی منمانی جو ہے وہ شامل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہے، قرآن و سنت کو پیچھے کر دیتا ہے، فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کے علاوہ راستہ اختیار کرتا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو پہلی امت کے مومن ہیں، ایمان والے، وہ صحابہ ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ مومنوں کی راہ کے علاوہ کوئی راہ جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ فرمایا ہم اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا عمل کر لے، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرے، وہ اپنی منمانی شامل کر لے دین میں، ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ ڈھیل دے دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، اور پھر جب ڈھیل دے دی پھر ایک وقت آئے گا نصلہ جہنم، اس کی اس دنیا میں کی ہوئی تمام کی تمام جو ہے وہ نیکیاں جن کو وہ نیکی سمجھتا ہے وہ بربادی ہے اس کے لیے، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، کیونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ رسول کی مخالفت میں کیا ہے، چاہے اس کو وہ نیکی سمجھتا ہے، اس نے مومنوں کی راہ کے علاوہ راہ اختیار کی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ وسعت مسیرہ، یہ تو ٹھکانہ ہی بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الفاظ ہیں، فرمایا کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ، لوگوں یاد رکھو دنیا میں کسی قسم کی کوئی عبادت جس کو میرے صحابہ نے نہیں نہ کیا، فلا تعبدوها، تم وہ عبادت نہ کرنا، جو عبادت میرے صحابہ نے نہیں کی تم وہ عبادت نہ کرنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے کہ نبی نے ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے وہ بھی بتا دی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے بچاتی ہے وہ بھی بتا دی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے ہر وہ چیز ہمیں بتا دی ہے جو جنت کی طرف جا رہی ہے اور ہر وہ چیز بھی بتا دی ہے جو جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو پھر نئی نئی راہ اختیار کرنے کا کیا کام ہے؟ نئے نئے راستے اپنانے کا کیا کام ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور ساتھ میں دائیں بائیں آپ نے کچھ لکیریں کھینچ دی، راستے تو وہ بھی تھے، راستے تو ادھر بھی جا رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا ان ھذا صراط مستقیمہ، یہ جو سیدھی راہ ہے نا، سیدھی راہ
یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، آپ نے اپنے صحابہ کو بتائی کہ اے میرے صحابہ یہ صراط مستقیم ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میں محمد کی سنت ہے، اور یاد رکھیے دنیا کے اندر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی جو پہلی جماعت ہے وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها، لوگوں جو کام میرے نبی کے کسی صحابی نے نہیں نہ کیا وہ نہ کرنا عبادت سمجھ کر، کیونکہ وہ عبادت نہیں ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر ایک جو ہے وہ میں نے بات سمجھا دی۔ پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنا ہے صحابہ کے فہم پر۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کو کس طرح سمجھا تھا کہ اگر قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، اس کو اللہ کے نبی کے صحابہ کس طرح سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا۔ یہ دین ہے، اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ میں اگر یہاں پر کھڑا ہو کر قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم کوئی اپنی طرف سے بیان کروں گا نا، وہ نہیں مانا جائے گا، وہ بات مانی جائے گی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ سمجھی، بات ختم ہوگی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے دین اسلام کے کسی بھی حکم کو سمجھنے کے لیے، اس نقطے کو آپ پلے باندھ لیں۔ آج کے دور میں کھڑا ہو کر کوئی بندہ کہے گا نا اس کا یہ معنی اور یہ مطلب ہے، قرآن مجید، پہلے قرآن مجید کی تفسیر، پھر قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل، پہلی بنیادی تین چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات رہ گئی یہ جو مروجہ، یہ جو چیز ہمارے ہاں رائج ہو گئی ہے، چلو اب تو سرکاری طور پر بھی ہمارے ملک میں یہ چیز منائی جا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے یہ ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ جشن کا منایا جاتا ہے کہ جشن کرو، جشن قرآن و سنت کا لفظ نہیں ہے، عشق کا جو لفظ ہے یہ قرآن و سنت کا لفظ نہیں ہے، یہ تو بازاری لفظ ہے، بازاری۔ عشق کا لفظ بھی اور جشن کا لفظ بھی یہ ہم اپنی تسکین کے لیے جو ہے جو کام کرتے ہیں نا اس کو جشن کہا جاتا ہے، قرآن و سنت کے اندر جشن کا لفظ نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس طرح ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں یہ بھی آپ کر رہے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، آپ اچھا کریں آپ برا کریں، اللہ نے آپ کا حساب لے لینا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں، جب آپ اس کو دین سمجھ کر کریں گے تو دو چیزیں ہیں، یا تو اس میں ثواب ہے یا اس میں گناہ ہے۔ اس میں گناہ ہے یہ کوئی نہیں مانتا، یہ نہیں مانیں گے۔ اس میں ثواب ہے، اس ثواب کا ہمیں کس نے بتایا ہے؟ نبی پاک نے بتایا ہے؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا ہے؟ نہیں۔ یہ وہی اصول جو پہلے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس اصول کو بھی سمجھ لیں۔ اگر تو یہ ثواب ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک نے کچھ بتایا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ولادت کے دن اس طرح کا کام کرو، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں پھر یہاں پر ایک بنیادی نقطہ دیکھیں کیا ہے۔ اسلام نے خوشی کے لیے دو عیدیں رکھی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ جب چاند رمضان کا 29 دن کا ہو جائے یا 30 دن کا ہو جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، یکم شوال کو کیا کرو، عید الفطر، یکم شوال کو کیا کرنی ہے، عید الفطر۔ اور جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو 10 ذوالحجہ کو تم نے کیا کرنی ہے، عید الاضحیٰ، بڑی عید۔ عید الفطر کی بھی تاریخ بتائی، عید الاضحیٰ کی بھی تاریخ بتائی۔ عید الفطر یکم شوال ہفتے کو آ جائے، اتوار کو آ جائے، سوموار کو آ جائے، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتے میں کسی دن بھی آ جائے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ بھی کسی دن بھی آ جائے۔ فرمایا دنوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، قرآن و سنت میں تاریخ نہیں بتائی گئی، ہاں کچھ سیرت نگاروں نے تاریخ لکھی ہے، کوئی 9 کہتا ہے، کوئی 12 کہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس سے ہٹ کر بھی کہتا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں جو روایت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو دیگر کتب احادیث میں جو روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوموار والے دن پیدا ہوا، سوموار والے دن ہی میرے اوپر وحی آئی۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے بارے میں بتایا تو فرمایا سوموار کا دن، اور آپ اس سوموار کے دن کیا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور سوموار والے دن اللہ کے نبی کو اللہ نے پیدا کیا، آپ اس کی جو ہے وہ سوموار والے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آج جو یہ جو آئی ہے ہمارے ہاں، یہ 12 ربیع الاول ہے، آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ اب دنوں کے ساتھ اللہ نے اس کو نہیں جوڑا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں اپنے دن کے اعتبار سے ہے، تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کو دن کے ساتھ رکھا ہے، سوموار کے ساتھ، کہ سوموار والے دن فرمایا کہ میری ولادت ہوئی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب اس دن کے متعلق یا تو یہ ثواب ہے یا یہ ثواب نہیں۔ اگر ثواب ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک نے کچھ بتایا، جب نبی پاک نے نہیں بتایا پھر نبی پاک کے صحابہ نے اس کو نہیں سمجھا، پھر نبی پاک کے صحابہ کو اس کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر ان کو نہیں سمجھ آئی تو تمہیں آج کس طرح سمجھ آ گئی ہے؟ اگر قرآن و سنت کے وہ دلائل جو تم آج دیتے ہو، ان دلائل کا اللہ کے نبی کے صحابہ کو نہیں پتا تھا، اس کا معنی اور مفہوم ان کو نہیں پتا تھا، اس کے بارے میں ان کو نہیں پتا چلا۔ جب ان سے کہا جائے نا کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کے صحابہ کے دور میں تو یہ پکی مسجدیں بھی نہیں تھی، یہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، یہ جہاز بھی نہیں تھے، تم ان میں سفر کیوں کرتے ہو، تم پکی مسجدیں کیوں بناتے ہو؟ یہ فضول ایک بات ہے۔ بدعت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی نئی کام ایجاد کرنا۔ مثال کے طور پر جمعے کے ہم کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 2، ہم اس کو کر دیں 4، کر سکتے ہیں؟ عصر کے 4 پڑھتے ہیں، ان کو کرتے ہیں 8، کر سکتے ہیں؟ عید کی اذان نہیں دیتے، نماز جنازہ کی اذان نہیں دیتے، یہ ہے دین میں نیا کام، یہ ہے دین میں نیا کام۔ فجر کی 2 کی بجائے 4 کر دیں، عصر کی 4 کی بجائے 1 رکعت کر دیں کہ بھئی 1 پڑھنی ہے ہم نے، نہ زیادہ اور نہ کم۔ جب دین اسلام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس میں کمی پیشی کرنا یہ بدعت ہے، نہ کہ یہ جو ایجادات ہیں، یہ جو سہولیات ہیں، ان کو بدعت کہا جائے۔ گمراہ کرتے ہیں ان چیزوں کا حوالہ دے کر کے۔ اس وقت سواریاں بھی نہیں تھی، تم اونٹوں پر سفر کرو، تم گدھوں پر سفر کرو، گھوڑوں پر سفر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اے سی والی گاڑی میں سفر نہیں کیا، آپ نے تو پکی مسجدیں بھی نہیں بنائی، تم جہاز میں بیت اللہ جاتے ہو، کیوں جاتے ہو اس وقت؟ یہ دلیلیں فضول ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا، اللہ کی قسم وہ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ روتا ہوگا کہ یہ تو لوگوں نے اس کا دین کا کیا حشر کر دیا ہے اور ہم نے ان کو کیا بیان کیا تھا۔ جو قرآن و سنت کو سمجھنے والا بندہ ہے نا، اس کے سامنے وہ اس طرح کی کوئی بات کرے گا، وہ کہے گا یہ تو جہالت ہے، یہ تو بندہ جہالت کی معراج پر پہنچ چکا ہے، اس کو بدعت کا نہیں پتا۔ اور پھر دیکھیں جشن کے نام پر دین اسلام میں اس طرح کے کام ہیں جو آج ہمارے اس دور میں ہو رہے ہیں۔ دین اسلام میں کہتے ہیں جی تمہیں اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی ہوتی ہے، تمہیں اللہ کے نبی کے پیدا ہونے پر کوئی خوشی نہیں، اور وہ بندہ مسلمان ہی نہیں جس کو نبی پاک کے آنے کی خوشی نہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے پچھلے خطبے میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک تمہیں میں محمد ہر چیز سے بڑھ کر، تمہارے والدین، تمہاری اولاد ہر چیز سے بڑھ کر نہیں نا، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں، میری جان سے نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر ایمان نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا میری جان سے بھی بڑھ کر آپ مجھے عزیز ہیں، تو پھر فرمایا تم ایمان والے ہو گئے ہو، اب تم ایمان والے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ لیکن اصل چیز یہ تھی کہ نبی پاک کی سیرت کو اپنایا جاتا، نبی پاک کے طریقے کو اپنایا جاتا۔ کیا یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ زندگی میں ایک بار آیا ہمارے پاس؟ جو پچھلے سال عید میلاد نبی کا دن آیا تھا، 12 ربیع الاول کا دن آیا تھا، جس کا ہم نے جشن بھی منایا تھا، کیا پورے سال میں مسلمانوں نے نبی پاک کی سیرت کو اپنا لیا؟ آج ہی آپ دیکھ لیں، آج چھٹی کا دن ہے، آج لوگ جو ہے وہ جشن بھی، آج رات کے وقت آپ باہر نکل کے دیکھ لیجیے گا، آپ کانوں کو ہاتھ نہ لگائیں تو مجھے کہنا۔ اصل شیطان نے زین للناس حب الشہوات، شیطان نے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا، اور ظلم اس نے یہ کیا، اس نے آخری نبی کے نام پر بنگڑے ڈلوائے، اس نے آخری نبی کے نام پر لڑکیوں کو نچوایا، اس نے آخری نبی کے نام پر لڑکی حور بن کر بیٹھی ہوئی ہے، حور نکلی ہوئی ہے جی میلاد النبی کے جوش میں، نوجوان لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، بھنگڑا ڈال رہے ہیں، طبلے بج رہے ہیں، سرنگی بج رہی ہے، اور پہاڑیوں کے نام پر جو عورتوں کو گھر میں تیار کر کر کے بازاروں میں نکالا گیا ہے، یہ نبی کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ شیطان نے جو ظلم کیا نا، اور اس ظلم کا جو شکار ہم مسلمان نبی کا نام لینے والے ہو گئے، اس کو تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا
کہ مرد و زن کا اختلاط، مرد و زن کا آپس میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو جانا۔ شریعت اسلامیہ میں تو وہ عبادت جو نماز، فرض نماز کی عبادت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کو تلقین کیا کرتے تھے۔ وہ صبح کی نماز میں جلدی جلدی آتی، اندھیرے میں آتی اور اندھیرے میں ہی نکل جاتی، اندھیرے میں ہی نکل جاتی۔ واقعہ بیان کرتے ہو حضرت فاطمہ الزہرا کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا، کوئی مرد نہ دیکھ لے، اور اس نبی کے نام پر تم اپنی نوجوان لڑکیوں کو گھروں سے نکالتے ہو، بنگلے ڈالتے ہو، اور یہ دین کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس کو تو دین نہ کہو، خدا کا نام ہے، اس کو تو دین نہ کہو۔ پھر کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ جملہ یہیں پر نہیں ٹھہرتا، یہ جملہ اللہ کے نبی کے صحابہ تک جا رہا ہے۔ ظلم نہیں ہے، اس کو تو دین نہ کہو۔ ہاں چلو اتنی گنجائش ہم بھی دیتے ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ چلو کہہ دیتا ہے، کوئی محفل کروا لیتا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن و سنت کا درس دے رہا ہے بیٹھ کر، وہ تو جلسے ہمارے اہل حدیث بھی کرواتے ہیں۔ آپ کے جلسے نہیں ہوتے؟ سیرت النبی کا جلسہ نہیں ہوتا 12 ربیع الاول کو؟ آج بھی کئی ہوں گے، حالانکہ میری نظر میں یہ بھی صحیح نہیں۔ ایک دن کو خاص کر کے آپ کوئی کام کریں گے تو آپ ان لوگوں کو غلط کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے مخصوص کر لیا اس دن کو کہ نبی کی ولادت کے دن ہم نے یہ جلسہ کرنا ہے، تو پھر جب بریلوی کر رہے ہیں، وہ محفل کر رہے ہیں، آپ سیرت النبی کا جلسہ کروا رہے ہیں، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے کہ ہے کوئی فرق؟ نام ہی بدلا ہے نا۔ ایک نے سیرت النبی نام رکھ لیا، ایک نے محفل میلاد نام رکھ لیا۔ وہ کہتا ہے میں بھی جلسہ کر رہا ہوں، میں بھی مولوی بلوا کر جلسہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم بھی مولوی بلوا کر جلسہ کرتے ہیں، تو فرق تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات پر ہم کو گنجائش نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، بھئی ہم کہتے ہیں کر لو، کوئی کہتا ہے ہم تو درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھو۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنا یہ 12 ربیع الاول کا محتاج ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل جو چیز ہے وہ جو دعوت فکر میں دینا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، اللہ کے بندو، یہ دین نہیں ہے کم از کم۔ جس کو ہم نے جشن کا نام دے دیا نا، یہ دین نہیں ہے۔ یہ بنگڑے ڈالنا دین نہیں ہے، ڈھول بجانا دین نہیں ہے، طبلے بجانا دین نہیں ہے، لڑکیوں کو بے پردہ بازاروں میں نکالنا دین نہیں ہے، بازاروں کو آباد کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا دین نہیں ہے۔ اور جتنے ہم لوگ عشق کے مارے آج فجر کی نماز میں مسجدوں کی حالت دیکھ لیتے آپ، میرے پاس تو پھر بھی 2 صفحے تھی، آپ انہی کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں، انہی کی مسجدوں میں کل فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیجیے گا، جو جشن منانے والے ہیں، جو نبی کے نام پر جشن منائیں گے، وہ نبی جس نے ساری زندگی ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں، صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جب آپ سے اٹھا نہیں نہ گیا، آپ 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آپ زمین پر، آپ کے پاؤں ایسے گھسٹ رہے تھے کہ زمین کے اوپر لائن لگ رہی تھی، اور آپ جا کر مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھ کر آئے تھے۔ دعویٰ کرنا بڑا آسان کام ہے، ہمیں نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے، نبی پاک کی سیرت کو اپنانا اصل کام ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے، یہ جو جشن کے نام پر ہم نے کام شروع کر لیا ہے نا، یہ بنگڑے ڈالنا اور یہ اس طرح کے، اگر نہیں تو آپ رات کے وقت دیکھ لیجیے گا، ہر سال بدعت باندھ نہیں ہوتی، ہر سال نئے سے نیا کام ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ اس کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے یہ دین ہے۔ لوگوں کا راستہ روکنا، لوگوں کو تکلیف دینا، پہاڑیوں کے نام پر جو ہے وہ ہلا گلا اور جو ہے وہ ہلڑ بازی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے کو روکنے والے کے متعلق کہا تھا، صحابہ سے کہہ دیا تھا، جس نے راستہ روکا اس کا جہادی کوئی نہیں ہے۔ اور کیا یہ سارے کا سارا دین یہ برے صغیر میں ہمارے مولویوں کو سمجھ آیا؟ آپ عربوں میں چلا جائیں، اللہ کی قسم ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ مدینہ الرسول جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دین اسلام سکڑ جائے گا، سکڑ جائے گا، اور ایسے سکڑے گا جیسے سانپ نہیں اپنی بل کے اندر سکڑ جاتا، مدینے میں قید ہو جائے گا۔ علم جو ہے وہ مدینے میں ٹھہرے گا جا کر، ان مدینے والوں کو پتہ بھی نہیں۔ وہ صحابہ کی اولادیں، وہ نیک لوگوں کی اولادیں، ان کو پتہ بھی نہیں، عربوں میں پتہ بھی نہیں اس چیز کا۔ یہ سارے کا سارا سلسلہ ان مولویوں کے پیٹوں سے شروع ہوا، اور مولویوں کے پیٹوں میں ہی اس جہنم کی آگ کو ان لوگوں نے قبروں میں چلے جانا ہے۔ پھر پتہ چلے گا، یہ اصل بات تو چلے گی پھر پتہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو۔ صحیح حدیث اللہ کے نبی کی، آپ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، میں لوگوں کو دیکھوں گا ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے،
یہ امت محمدیہ کی ایک علامت ہوگی، وضو والی جگہ ان کی چمکیں گی، میں ان کو دیکھوں گا، ان کو میں پانی پلانے کے لیے اپنے قریب کروں گا، فرشتے میرے درمیان اور ان کے درمیان دیوار لگا دیں گے۔ جب دیوار لگائیں گے اللہ کے نبی کہیں گے اے فرشتوں تم نے دیوار کیوں لگائی ہے؟ یہ میرے امتی ہے، مجھے پانی پلانے دو۔ تو اللہ کے نبی کو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو بدل دیا تھا، نئے نئے کام ان کے اندر شروع کر دیے تھے۔ جب اللہ کے نبی کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی کر دی تھی، انہوں نے اس دین کے اندر تبدیلی کی تھی جو اللہ نے دین بنا کر دنیا میں لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے جو ہے وہ بھیجا تھا، تو اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آئے گا، اتنی ناراضگی کا اظہار کریں گے، آپ فرمائیں گے سوکن سوکن لمن بدل آبادی لمن غیر آبادی، ان کو مجھ سے دور کر دو، دفع کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد دین کو ہی تبدیل کر دیا تھا۔ ہم اس بات پر ہمیں یقین نہیں کہ اللہ کے نبی نے جو بتایا اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے جو کر کے دکھایا ہمارے لیے وہ دین تھوڑا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پتہ نہیں کون کون سی دینی احکام ہے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں، وہ کرتے نہیں۔ آپ جمعے میں جا کر لوگوں کی مسجدوں کی حالت دیکھ لیں۔ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت دے کہ آپ کو بتایا، آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ میں الحمدللہ ممبر پر کھڑا ہوں، اندر کا حال فل تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا آپ پر کہ اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ دی ہے۔ آپ مسجدوں میں جا کر دیکھ لیں، 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، مولوی کلہ ہی کلمتا رہتا ہے۔ جب باتیں سیکھنے کی بات آتی ہے، سمجھنے کی باری آتی ہے، اس وقت ہمیں اچھی نہیں لگتی دین کی باتیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کو بتایا نہیں گیا صحیح معنوں میں۔ اگر ان کو قرآن و سنت صحیح معنوں میں سمجھایا جائے، آج بھی اگر کوئی صحیح معنوں میں ان کو سمجھائے گا، انہوں نے کہنا تو وہابی ہو گیا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلے فتویٰ یہ لگتا تو وہابی ہو گیا۔ 2 باتیں ہو گئی ہیں، جو موجودہ اور مروجہ جشن ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، جتنا ہے اتنا مان لو۔ ولادت کی خوشی سب کو ہے، سیرت سب مناتے ہیں، جلسہ، درود، یہ کام اگر کوئی کر رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ہلڑ بازی نہیں ہے دین اسلام میں کہ ہے یہ اسراف اور تبذیر، یہ نہیں ہے، یہ ہلڑ بازی۔ وہ نبی جو نکاح کی خوشی بھی کا متعلق کہہ رہے ہیں ایسرھا خیر النکاح ایسرھا، بہترین نکاح وہ ہوتا ہے جس میں آسانی ہو، بہترین نکاح ہوتا ہے جس میں آسانی ہو۔ اعلانیہ کرو، آسانی والا نکاح کرو۔ اس خوشی کے موقع پر بھی ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ہلڑ بازی کرنا شروع کر دیں، ہم تو لوگوں کو یہ بتاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے بدعت حسنہ، ایک ہے بدعت، ایک ہے حسنہ۔ جب اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ یہ دین میں نیا کام، کہتے ہیں یہ بدعت نہیں، یہ بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ کہتے ہیں دین اسلام میں کوئی بھی ایسا کام جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہوں اور لوگوں کے اندر وہ جاری ہو جائے نیکی سمجھ کر، اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ جبکہ دین اسلام میں بدعت حسنہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں بہترین ہدایت میرے محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها، اور بری ترین چیزیں دین میں نئے نئے کام ہیں۔ وکل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی بندے کو جہنم میں لے جائے گی۔ نئے نئے جتنے بھی کام ہیں یہ بندے کو گمراہ کر دیں گے، یہ بندے کو دور لے جاتے ہیں، یہ بندے کو دین اسلام کے قریب بھی نہیں رہنے دیتے۔ یہ اتنی بڑی جو ہے وہ گمراہی ہے۔ شر الامور محدثاتها، اور نبی پاک کے الفاظ ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس پر میں محمد کی مہر نہیں، جس کام پر وہ عمل قبول نہیں ہونا، وہ عمل قبول نہیں ہونا۔ میں نے پہلے مثال دی ہے۔ اب ہم ایک رکعت میں 2 سجدے کرتے ہیں، سجدے میں ہم کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، کم سے کم سبحان ربی الاعلی۔ اب میں کہوں یار میرا جو دل کرتا ہے میں ایک رکعت نہ 4 سجدے کراں، میں ایک رکعت کیا کی کراں؟ 4 سجدے کراں، میرا دل کرتا ہے، کیونکہ میرا دل کرتا ہے میں اللہ کی تعریف بیان کراں، سبحان ربی الاعلی۔ کتنے سونے کلمے نے، میرا رب پاک ہے، میرا رب بلند ہے۔ نماز ہو جائے گی؟ کیوں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی غلط ہے، سبحان ربی العظیم غلط ہے۔ میں کو نماز جنازہ کے لیے لوگوں کو اعلان کر کے اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اذان دے لیا کریں گے۔ اب اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنے بڑے بڑے کلمے ہیں، غلط ہے۔
نہیں یہ تو کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب دین میں نیا کام شامل ہو جائے گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ کی وہ نیکی نہیں رہے گی، وہ گمراہی بن جائے گی، وہ رسوائی بن جائے گی۔ اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، لوگوں من ابتدع فی الاسلام بدعتن، جو بندہ دین اسلام میں نیا کام جاری کرتا ہے نا، جراحا حسنتن، اور سمجھتا ہے میں نے بڑا نیکی کا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا ہے، فرمایا فقط زعم ان محمدن خان الرسالہ، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد کو جو اللہ نے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا تھا نا، انہوں نے دین ہم تک پورا نہیں پہنچایا، وہ خیانت کر کے چلے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہی بات ہوگی نا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اس پر عمل کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1500 سال کے بعد اٹھ کر کوئی ملا، کوئی مولوانا، کوئی مولوی اٹھ کر کے اس بات کا اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا، اس بات کا ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کو نہیں پتا چلا، یہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا کام ہے، لہذا تم یہ کرنا شروع کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ امام مالک کہتے ہیں، جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا، اس کا یہ عقیدہ ہے، فقط زعم ان محمدن، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، نعوذ باللہ رسالت کا حق ادا کر نہیں گئے، وہ تو خیانت کر کے چلے گئے، ہے نا زیادتی۔ آخر وہ چیز کہ نبی پاک سے بڑھ کر کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ جب نبی کوئی کام نہیں کر رہے تم اس کو دین بنا کر پیش کرو گے، وہ کس طرح دین بن سکتا ہے؟ تمہارے پر وحی آتی ہے، دین تو قرآن و سنت کا نام ہے، وحی کا نام۔ وہ عمل جن کو عمر بن خطاب کو نبی پاک نے فرمایا تھا، عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضرت عمر نے بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے اس وقت غربت بڑی تھی، عجیب منطق اور فلسفہ ہے، جھنڈے کپڑے نہیں تھے اس وقت، کپڑے نہیں تھے، وہ جھنڈے نہیں بنا سکتے تھے، ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، وافر تھے، اب تو یہاں پر گھوڑے نہیں ملتے ہمیں، سب کچھ وافر تھا، لیکن جو کام اب ہم نے شروع کر لیا نا، اللہ کی قسم اگر کوئی صحیح معنوں میں بندہ اہل علم آدمی ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا یہ کام دین ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے دور کے بعد حضرت ابو موسیٰ کی زندگی میں ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود ان کے پاس گئے، کہنے لگے ابو موسیٰ میں نے آج مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے اور مجھے وہ تو بڑا عجیب لگا ہے، مجھے تو کوئی اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگے ابو موسیٰ کیا دیکھا؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نے اسی طرح دیکھا ہے، وہاں پر مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، گلائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کنکر ہیں، ساڑھے کو گٹھلیاں نہیں ہو رہی ہیں، کنکر ہیں ان کے پاس، ان میں سے کوئی ایک بندہ کنکر گراتا ہے اور گرا کر کہتا ہے تم 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر، پھر وہ سارے 100 مرتبہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ایک بندہ کنکر گراتا ہے، کہتا ہے تم کنکر گراؤ، پھر کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، پھر وہ سارے 100 مرتبہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پھر وہ سارے 100 مرتبہ کنکر گراتے ہیں، پھر وہ سارے 100 مرتبہ جو ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تسبیح میں نے دیکھی ہے، وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے تو کام یہ بڑا عجیب لگا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے پھر آپ نے ان کو روکا نہیں؟ کہنے لگی میں نے تو ان کو نہیں روکا، بہرحال میں نے ان کو برا بہت جانا ہے۔ ابو موسیٰ کہنے لگے چلو، ابو موسیٰ مسجد میں چلے گئے، جا کر دیکھا لوگ وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس طرح جو ہے وہ کنکر گرا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ جا کر سب سے پہلے صحابی رسول نے سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حالانکہ نیکی کے کلمات تھے، جا کر سب سے پہلے کہنے لگے اور ظالمو، جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو نا، اس کو نیکی نہ شمار کرنا، اس کو گناہ شمار کرنا، ابھی تو اللہ کے نبی کے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے، ابھی تو اللہ کے نبی کے استعمال شدہ برتن بھی نہیں ٹوٹے، تم نے ظالموں نیا کام کرنا شروع کر دیا دین میں۔ یہ صحابی رسول کی زندگی میں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ظالموں سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور لوگ کہنے لگے ابو موسیٰ ہم تو اس کو نیکی سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے جس کو تم نیکی سمجھتے ہو اس نیکی کا نبی پاک کو نہیں پتا تھا؟ اللہ کے نبی کے دور میں ہم نے اس طرح کا کام نہیں کیا، اور تم نے یہ حلقے بنا کر کون سا کام شروع کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں تو نماز کے بعد ہوتا تھا، ہر بندہ فردن پڑھتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، فردن، وہ بھی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ وہ اذکار جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے، وہ تو اس طرح تھے۔ وہ ظالموں بھی تو نبی کے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، ابھی تو اللہ کے نبی کے برتن بھی نہیں ٹوٹے،
تم اس کو نیکی سمجھتے ہو؟ یہ نیکی نہیں ہے، تم اس کو گماہ شمار کرنا۔ لو ان مولویوں کا تو سارے کا سارا جو ہے وہ یہی پر جو ہے وہ بیڑا گرک ہو گیا۔ صحابی رسول کے ایک فتوے نے ان کے سارے حلوے کو جہنم میں پھینک دیا۔ صحابی رسول کے ایک فتوے نے اس سارے کے سارے کام کو جہنم میں پھینک دیا۔ فتوا نہیں دیا، انہوں نے کہا ہم تو اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں نا 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 نا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نا، وہ ظالموں، اللہ کے نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، ہم نے تو اللہ کے نبی کے دور میں یہ کام نہیں کیا، تم کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی نیکی نہیں۔ لو اب کہتے ہیں جی یہ تو نیکی ہے، یہ تو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ وہ نیکی جس پر محمد رسول اللہ کی مہر نہیں، وہ نیکی نہیں ہے، وہ برائی ہے اور وہ قیامت کی رسوائی ہے۔ آج وہ ہم تو 1500 سال کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں۔ آؤ میں آپ کو لے کر چلوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر 3 صحابی آئے، 3 صحابی آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ نبی پاک نہیں ملے، امی عائشہ جو ہے وہ مل گئی۔ امی عائشہ نے کہا اللہ کے نبی تو اس طرح عبادت کرتے ہیں، رات کی بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جب ان صحابہ نے، کون لوگ؟ وہ صحابہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں محمد کو دیکھ لیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ آج کے ملا ملوانے مولوی کی بات نہیں ہے، یہ میری بات نہیں، یہ آپ کی بات نہیں، اس کو پیچھے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں صحابی گئے، جا کر کہنے لگے، امی عائشہ سے سوال کرنے لگے اللہ کے نبی عبادت کس طرح کرتے تھے؟ تو انہوں نے جب سنا نا، وہیں پر کھڑے کھڑے صحابی کہنے لگا اچھا اتنی عبادت، لو میں تو پھر ساری رات نفل ہی پڑھتا رہا کروں گا، نفل ہی پڑھوں گا ساری رات، میں نے سونا ہی نہیں۔ دوسرے صحابی کہنے لگے میں تو ساری زندگی روزے رکھوں گا، ایک بھی نہیں چھوڑنا، روزے ہی رکھوں گا۔ تیسرے کہنے لگے میں نے شادی نہیں کروانی، جب شادی کرواؤں گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤں گا، میری عبادت میں خلل آ جائے گا، لہذا میں نے یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں امی عائشہ نے سنی اور وہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بتایا امی عائشہ نے یا رسول اللہ آپ کے فلاں فلاں صحابی آئے تھے، انہوں نے اس طرح سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، آگے سے انہوں نے یہ سوال یہ باتیں کی ہیں۔ آپ نے ان کو بلوا لیا، جب بلایا نا آپ نے کہا اور لوگوں یاد رکھو میرے صحابہ، اتقاکم للہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، وہ عمل جس پر میں محمد کا طریقہ نہیں نا، میری سنت نہیں، وہ میرے طریقے پر ہی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، روزہ رکھنا غلط کام ہے، رات کی عبادت کرنا غلط کام ہے، شادی اس نیت سے نہ کرنا کہ میں عبادت کرتا رہوں گا غلط کام ہے۔ ان لوگوں نے بدعت حسنہ سمجھ کر کہا کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، ہم یہ کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ایسی نیکی قبول ہی نہیں جس پر میں محمد کی مہر ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائیوں، کوئی بھی دین اسلام کا مسئلہ سمجھنا ہو، آج کے اس خطبے میں جو میں نے آپ کو بات سمجھائی ہے نا، 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہیں۔ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کسی قسم کا دنیا جہان کا کوئی مسئلہ ہو، میں ہوں یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مولوی ہو، آپ اس سے صرف ایک ہی سوال کریں گے، اس کا جو آپ نے چیز بیان کی ہے اس کی دلیل ہمیں قرآن سے۔ اب تو ان سے دلیل پوچھو نا تو وہ اپنے لوگوں سے پتہ کیا کہتے ہیں، آپ نے میلاد منانا ہے، آپ نے بھنگڑا ڈالنا ہے، آپ نے خوشی کرنی ہے، اس کے لیے دلیل بھی نہیں مانگنی۔ ہے نا جہالت کہ نبی کا میلاد بغیر دلیل کے مناؤ، وہ بھی کون کہتا ہے نہ مناؤ؟ نبی کے آنے کی خوشی کس کو نہیں ہے؟ اور ظالموں اپنی قبروں کی فکر کرو، لوگوں کو نچوا رہے ہو نبی کے نام پر۔ اب تو اتنی داڑیاں والے لوگ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، عجیب و غریب ایک سلسلہ شروع ہو گیا دین کا نام لے کر۔ ظلم تو یہ ہے کہ نبی کا نام لے کر کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے قرآن یہ کہتا ہے؟ نہیں، قرآن تو نہیں کہتا۔ سنت سے دکھا دو، سنت تو نہیں۔ پھر تیسرا عمل ہے نبی پاک کے صحابہ کا، کہ نبی پاک کے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، انہوں نے اس کو کس طرح سمجھا ہے، اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو آپ کو کس طرح سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے بہت سارے بندوں کو اس بات پر لاجواب کیا ہے۔ ایک بندہ اٹھ کر کہنے لگا یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے،
یہ ہے۔ میں نے کہا جی اگر اس آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہے نا، اللہ کے نبی کی کسی حدیث سے یا حدیث سے نہیں تو اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے یہ معنی اور مفہوم آپ دکھا دیں، ہم جو ہے وہ ماننے والے ہیں، اہی تو منن والے ہیں، ہمیں تو قرآن و سنت سے دکھاؤ۔ اب وہ جو دلیل بندہ 1500 سال کے بعد اٹھ کر اس کی قرآن کی بیان کر رہا ہے نا، وہ دلیل نہیں ہے، وہ دلیل تو حضرت یعقوب کے بیٹوں کے پاس بھی تھی، ہے تھی کہ نہیں تھی؟ حضرت یعقوب نے کیا کہا تھا، یوسف کدھر ہے؟ تو کیا کہا تھا بھائیوں نے؟ یوسف کو سمجھے، ذرا بولے میرے ساتھ، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، تو یعقوب علیہ السلام نے مان لیا سی؟ ہاں جی، کیوں نہیں منیا؟ انہوں نے کہا جی قمیض تے ساری صحیح ہے تے خون ہی لگا صرف۔ وہ بڑا سیاح بھیڑیا سی جڑا یوسف نو بٹن کھلوا کے انہیں باہر کڈیا، قمیض لوائی ہے پہلے، ویکھو نا وہ یوسف بھیڑیا کڈا سیاح سی۔ انہوں نے کہا یوسف پہلے قمیض لا، انہیں پہلے قمیض لوائی، پھر انہیں قمیض بڑی صاف ستھری لا کے انہیں تانوں دیتی، تے پھر انہیں یوسف نو کھا لیا۔ ہر کوئی بندہ جڑا بین بجاوے وہ بین نہ انج نہ کرن لگ جا کرو، مولوی لگا بڑی جلے کبے نے پائے نے، اینے لوگ سنتے ہیں انہوں، جتنے مرضی سنتے ہو، آپ نے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ کوئی بھی دلیل ہو اس دلیل کا قرآن و سنت سے موازنہ کرنا ہے۔ دو اتنا سا کام ہے، یہ جشن اور میلاد اور میلاد النبی اور محفل، یہ سارے کا سارا سلسلہ وہ کسی مسئلے میں بھی ہو تو کام ختم ہو جائے گا، آپ کو خالص دین انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بندہ ڈھونڈنا شروع کرے گا نا تو اس کو قرآن و سنت سے انشاءاللہ قرآن و سنت سے صحیح رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں ہر سال بیان ہوتی ہیں، ہر سال انداز مختلف ہوتا ہے، پتہ کیوں؟ چلو ہمیں تو سب کو پتہ ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے نا، نئی، ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ یہ بھی ان سے مروب ہو گئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نبی کے نام آتے ہیں نا، کوئی گل نہیں، نبی کے نام پر خوشی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے نام پر یہ جو کھانا ہے نا، نام اگر ذبح اللہ کے نبی کے نام کا کیا ہے نا وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کے نام کا ذبح حلال ہے، اللہ کے نام کا، اللہ کے نام کا کھانا حلال ہوتا ہے۔ کھانا پینا، لوگوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، غریبوں کو کھلانا کون منع کرتا ہے؟ بھائی آپ روزانہ کھلاؤ، آپ روزانہ لوگوں کی مدد کرو، آپ روزانہ اللہ کے نبی پر درود پڑھو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔